کہتے ہیں میں ایک پادری کی خدمت میں پہنچا اور وہاں جا کے اس کی خدمت میں لگ گیا، اور وہ واقعی خدا رسیدہ تھا۔ اس کی باتوں میں مہک تھی، خوشبو تھی، صداقت کے پھول اس کی خانقاہ میں کھلتے تھے۔ تو میں اس کے پاس بیٹھا، ایک وقت گزارا، اس کی خدمت کی، اس کی صحبت کے اجالوں میں زندگی گزارنے لگا۔ ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلایا اور کہا کہ تو نے بڑی خدمت کی ہے میری، اور اب میرا وقت آخر آ گیا ہے، میں اس دنیا سے کوچ کرنے جا رہا ہوں، لیکن تو نے جو خدمت کی ہے بطور صلہ میں تجھے ایک ایسے شخص کا پتہ بتاؤں گا جو خدا رسیدہ ہے، اور میرے بعد، میری تدفین کے بعد تو اس کی خدمت میں چلے جانا، تجھے خیر مل جائے گی۔ کہتے ہیں خیر میں اس کی تدفین کی۔ جب وہ انتقال کر گیا تو میں تدفین کے بعد غموریہ کا راستہ لیا جو اس نے بتایا۔ تو غموریہ کے اس پادری سے جا کے میں ملا جس کی مجھے نشاندہی کی گئی تھی، تو وہ واقعی خدا رسیدہ تھا، بڑا صالح شخص تھا۔ اس کی باتوں میں بھی ایسی ہی مہک اور خوشبو تھی، اور اس کی خانقاہ میں بھی نور برستا تھا، اجالے تھے، روشنیاں تھیں۔ زندگی کے گر سیکھنے لگا اور صداقت کی تلاش میں ایک مدت تک وہاں پڑا رہا اور اس کی خدمت اور نوکری کرتا رہا۔ کہتے ہیں ایک دن اس نے بھی مجھے تنہائی میں بلایا اور کہا کہ تو نے بہت خدمت کی اور ایک طویل عرصہ سے میری خدمت میں ہے، اب میں بھی جا رہا ہوں، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس میں تجھے بھیجوں، لیکن یہ تمہیں پتے کی بات بتاؤں کہ نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اور وہ مکے سے ہجرت کر کے یثرب آئیں گے۔ مدینۃ المنورہ کا پہلا نام یثرب ہے۔ تو اگر تو وہاں چلا جائے تو جا کے ان سے ملاقات کر پائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ کوئی شخص بھی مدعی نبوت ہو سکتا ہے، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہی ہے جو میرا مقصود ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں تجھے نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ 3 نشانیاں ہیں اس شخص کی۔ میں نے کہا سن رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ پہلی نشانی یہ کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی یہ ہے کہ ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسری نشانی یہ ہے اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 نشانیاں میں نے اچھی طرح سے ازبر کر لیں، اور کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تدفین کی، رخت سفر میں نے باندھا اور یثرب کی طرف جانے والے کسی قافلے میں شامل ہو گیا۔ انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا، لیکن میرے پہ مہربانی کی کہ بیچا جا کے مدینے میں۔ یثرب میں جا کے مجھے انہوں نے فروخت کر دیا۔ ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اس نے مجھے اپنے باغ کی خدمت کے لیے لگا دیا۔ میں باغ کی گوڈی کرتا تھا، کام کاج کرتا تھا، پانی ڈالتا تھا، اور باقی کام میرے ذمے تھے۔ میں نے یہ غلامی قبول کر لی۔ میں نے کہا کہ میں کسی مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں، اور میں بڑی تندہی کے ساتھ وہ کام کاج کرتا، لیکن میرا دل ہر وقت منتظر رہتا کہ وہ لمحے کب آئیں کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ کہا کہ میں روز انتظار کروں اور لیل و نہار اسی ادھیڑ بن میں گزرے، وہ ساعت ہمایوں آ جائے، وہ بیدار لمحے آ جائے، وہ خوبصورت گھڑیاں کب طلوع ہوں، اور وہ دن کب چڑھے جب آمنہ کا چاند چڑھے گا، جب نبی آخر الزمان کی زیارت ہوگی۔ کہا ایک دن میں کھجوروں پہ چڑھ کے کھجوریں توڑ رہا تھا کہ فضاؤں میں نور نہیں پھیل جاتا، اور ہر طرف روشنی ہی روشنی نہیں پھیل جاتی، اور آواز آتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ تو میں سمجھ گیا کہ مراد قلب بھر آئی ہے، میرے دل کا مقصود نصیب ہو رہا ہے۔ جلدی جلدی میں نے چھلانگ لگائی اور کچھ کھجوریں لی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ میرے آقا نے سمجھا کہ یہ غلام بھاگ گیا ہے، چونکہ آج تک ایسا کبھی ہوا نہیں تھا۔ میری بے چینی، میرا اضطراب، میرا پیچ و تاب، میرا التہاب، میری تڑپ، بس میں کھجوریں لی اور دوڑ لگائی
تو آقا سمجھا کہ شاید غلام بھاگ رہا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے کہا میں بھاگا نہیں ہوں، میں غلام تیرا ہی ہوں، لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے۔ کہتے حضور تشریف لائے تھے اور جا کے میں نے حضور سے ملاقات کی، اور جو کھجوریں میں نے لی تھیں میں نے صدقے کی نیت سے لیں، اور میں نے جا کے حضور کو پیش کی۔ تو آقا کریم نے فرمایا ہم نبی ہیں، صدقہ قبول نہیں کیا کرتے۔ کہتے نشانی ایک پوری ہو گئی، ویسے اگر نشانی ایک بھی نہ میں ڈھونڈتا، حضور کا چہرہ ہی بتا رہا تھا یہ وہی ہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ ٹھیک ہے میں نے ایک لمبا سفر کاٹا ہے، گھر سے بھاگا، پھر ایک پادری کی خدمت بھی کی، پھر غموریہ آیا، پھر سفر کاٹا، پھر غلامی گوارا کی، پھر گوڈی دیتا رہا۔ میں ایک بہت بڑے رئیس کا بیٹا ہو کر کے حق کی تلاش میں کہاں کہاں کی خاک چھانی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، میں کہاں کہاں کی خاک چھانی۔ تو میں خوب تحقیق اور جستجو کر لوں، اگرچہ حضور کا چہرہ ہی بتا رہا تھا یہ وہی ہیں۔ تو خیر میں نے کھجوریں پیش کی تو کہا ہم نبی ہیں، ہم صدقہ نہیں لیا کرتے۔ اور چند دن ڈال کر کے پھر میں کھجوریں لی، اور میرے دل میں نیت تھی ہدیے کی، اور جا کے میں نے پیش کی تو حضور نے قبول فرما لی۔ میں ہاں ہم ہدیہ قبول کر لیتے ہیں۔ کہا ایک نشانی رہ گئی تھی، اور مجھے بے چینی تھی کہ جلدی جلدی وہ نشانی پوری ہو اور میں حضور کے حلقہ ارادت میں آؤں، لیکن موقع نہیں بن رہا تھا۔ ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لائے، اور آقا کریم نے اپنی چادر اپنے مبارک کندھے پہ ڈالی تھی، اور ہوا چل رہی تھی۔ مدینے کا باغ ہو اور شہر مدینہ کی ہوائیں ہوں، اور حضور جلوہ فراز ہوں، کیا مست نظارے ہوں گے، کیا رنگ ہوں گے، کیا کیفیات کا عالم ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ہوا چل رہی تھی، اور میں حضور کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور یہ چادر اڑے، اور میں حضور کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ تو میں اسی تگ و دو میں تھا کہ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، اور آقا کریم نے میری طرف اپنی پشت مبارک کرتے ہوئے چادر اتار کے فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، اپنی چادر اتار کے میری جانب پھینکی، اور پشت میری جانب کرتے ہوئے کہا انظر الی ما امرت بہ، جو تجھے کہا گیا دیکھ لے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرایت الخاتم بین کاتفیہ مثل بیضۃ الحمامہ، تو میں نے کبوتر کے انڈے کے برابر حضور کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کر لی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مہر نبوت تھی۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔